مولوی بھلا میں باعور، یہ بھی کوئی معمولی علم والا نہیں تھا، اب معمولی تقوی والا نہیں تھا، معمولی پرہیزگاری والا نہیں تھا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اتنا زیادہ علم و تقوی والا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوا کرتی تھی، اس کی دعا قبول ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے پاس اسم اعظم تھا، جس کو پڑھ کر کے وہ استخارہ کرتا تھا تو خدا کی بارگاہ سے اس کو جواب ملا کرتا تھا کہ ہاں یہ کام کرے یہ کام نہ کرے۔ تو لوگوں نے، کچھ لوگ وہ آئے جن لوگوں نے آ کر کے اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کو کہا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ وہ نبی ہیں، ہم ان کے خلاف بد دعا کیسے کریں؟ مگر لوگوں نے کہا نہیں ایسی ایسی بات ہے، نذرانہ دیا، اس کو لالچ دیا، اسی کی قوم تھی، اس کے لوگ تھے، کہا نہیں کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس اسم اعظم ہے، اسے پڑھتا ہوں، خدا کی بارگاہ سے کیا جواب ملتا ہے، اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے وہ دیکھتا ہوں۔ اب اس کے بعد اس نے اسم اعظم پڑھا، سویا، منع کر دیا گیا کہ یہ کام نہ کرو، نبی کے خلاف بد دعا نہ کرو، ہاں منع کر دیا گیا۔ اب اس نے بتایا کہ ہمیں تو منع کر دیا گیا ہے۔ اس کی قوم نے اور لالچ دیا اور نذرانہ دیا اور آگے بڑھایا، تعریفیں کی، کہا کہ ایک بار اور استخارہ کرو، پھر استخارہ کیا، اسم اعظم پڑھا، پھر کوئی جواب نہیں ملا، دوسری بار پھر کہا، پھر کیا، کوئی جواب نہیں ملا، تیسری بار پھر کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ اب اس نے کہا کہ کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، اب اجازت کچھ ایسا حکم نہیں آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا پہلے منع کر دیا گیا ہے، اب کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب منع نہیں ہے، اب اگر اب بھی منع ہوتا تو منع کر دیا جاتا، دوسری تیسری چوتھی بار میں بھی، پہلی بار منع کیا گیا ہے، اس کے بعد منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو پھر اس نے اپنی قوم کے بہکاوے میں آ گیا اور پیسوں کے نذرانوں کے لالچ میں آ گیا۔ اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اب خدا کی مشیت دیکھو کہ وہ بد دعا کرنے چلا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، مگر جہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہتا خود اس کا نام اس کی زبان پہ آتا، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام لینا چاہتا وہاں خود اس کی قوم کا نام اس کی زبان پہ آ جایا جاتا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اسی کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ تو اب اس نے یہ کیا، اب ہوا کیا، وہ خود ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس کی قوم بھی ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اب یہاں بتانا یہ ہے کہ یہ مولوی تھا، عالم تھا، پرہیزگار تھا، تقوی والا تھا، اتنا بڑا مستجاب الدعوات تھا، اس میں اعظم جانتا تھا، اس کے بعد بھی عالم کیا ہوا، ایک نبی کی توہین کی، ان کے خلاف بد دعا کرنے چلا، اس کی نماز کام نہ آئی، اس کا تقوی کام نہ آیا، اس کا مستجاب الدعوات ہونا کام نہ آیا، اس کی پرہیزگاری کام نہ آئی، اس کا علم کام نہ آیا، اب راندہ بارگاہ کر دیا گیا۔ اللہ نے فرما دیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے، اسے کتے جیسا بتا دیا گیا، یعنی قرآن میں اللہ نے بتا دیا جو نبی کا گستاخ ہوگا اسے کتا کہا جائے گا۔